ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. انٹرنیشنل آبزرورز کی اس وقت ساؤتھ ایشیا پہ بہت نظر ہے کیونکہ تقریباً موسٹ آف دا ساؤتھ ایشیا میں اس وقت الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. بھوٹان، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، انڈیا، ان سب کنٹریز میں جو الیکشنز ہونے ہیں اس پہ موسٹلی آبزرورز کا خیال یہ ہے کہ شاید سب سے اسٹرانگ ڈیموکریسی انڈیا کی ہے. باقی سب ممالک کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ابھی تصور سے بھی بہت دور ہیں. یہ کوئی اتنی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ کیا بات کریں جب ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیسے سٹیجز سے گزر رہے ہیں. اور پاکستان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے. نظام میں اتنی گنجائش موجود ہے جو کہ بظاہر اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ آسانی ہو، میکسیمم پلیٹ فارمز ہوں کمپلیننٹس کو جا کے کمپلین کرنے کے لیے، اپیل کرنے کے لیے، لیکن یہی چیز نظام میں رکاوٹ بھی ہے. اب اگزامپل لے لیں آپ ان لوگوں کی جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ریجیکٹ ہوئے ہیں. آر او کا کام ہے یہ بتانا کہ کاغذات مسترد ہونے کی وجہ کیا ہے. فیفن نے آج یہ کہا ہے کہ تقریباً 80 to 90% جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں وہ ایک ہی پارٹی کے ہیں. اور آر اوز اپنی ویب سائٹ پہ یہ نشر کریں، یہ شو کریں کہ کس وجہ سے وہ مسترد ہوئے ہیں. اگر وہ وجہ وہاں ہوگی تو ٹریبیونلز کے پاس جا کے بھی اس وجہ پہ کنٹیسٹ کیا جا سکے گا اور ٹریبیونل کورٹس کو بھی یہ چیز آر اوز سے پوچھنی پڑے گی. لیکن اس سارے لینتھی پروسیجر میں کیا الیکشنز گزر جائیں گے؟ اس سارے لینتھی پروسیجر میں یہ 80 to 90% جو لوگ ہیں ان کو انصاف مل سکے گا یا ان کا جو رائٹ ہے ٹو کنٹیسٹ این الیکشن؟ یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، ان کنٹریز کے بارے میں جن میں ہم بھی آتے ہیں، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، انٹرنیشنلی یہ کنسرنز ہیں کہ اوور لیجسلیٹڈ کنٹریز ہیں اور چیزیں اتنی کمپلیکس ہیں کہ عام آدمی کے لیے انصاف ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. اسی کی ایک جھلک آپ آج سپریم کورٹ کی لائیو کوریج میں بھی دیکھتے رہے ہوں گے جس میں نااہلی کیس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ صرف ہمارے جیسے ملک میں ہی ممکن ہے کہ جس کے کاغذات جمع ہو چکے ہوں، اس کو پتہ ہو تاحیات نااہل ہے اور وہ انتظار میں بیٹھا ہو کہ فیصلہ آ جائے اور آپ کو مائنڈ بھی ایکسپوز ہوتا نظر آ رہا ہو ججز کا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اچھی صورتحال نہیں ہے، لیکن 85 آنورڈز تقریباً بتدریج اسی طرح ڈکلائن کی طرف ہی گئے ہیں ہمارے الیکشنز. یہی ڈسکس کریں گے آج. طاہر ملک صاحب ہیں میرے ساتھ، اسار رانا صاحب ہیں میرے ساتھ. ملک صاحب، آپ نے سارے الیکشنز دیکھے ہی ہوں گے، 85 آنورڈز کی میں بات کر رہی ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہی ہے، اس کو ہم جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ساتھ ساتھ ایک نااہلی کا کیس سن رہی ہے اور وہاں پہ جو آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، دونوں چیزیں بڑی کانٹرڈکٹری نہیں ہیں؟ مجھے تو کوئی کانٹرڈکٹری نظر نہیں آ رہی. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک عجیب ہم نے نا ایک وہ کہتے ہیں نا میں نہ مانوں وہ رکھا ہوا ہے. مطلب ایک عجیب الفاظ چل رہے ہیں جی، بازی پلٹ گئی، میاں کنجے میں آ گیا، پکڑا گیا، وہاں سے بچا، وہاں سے بچا، وہاں پکڑا جائے گا، لندن سے نہیں آئے گا. اب سارا کچھ ہو گیا. اب وہ کہنے ہاتھی گزر گیا اور دم رہ گئی. اب دم یہ تھی کہ ہاں لو جی اب یہاں پہ پھنس کے. اب میں چھوٹی سی آپ کو 1 2 1 2 3 جو ریاست جو اسٹرکچر ہے اس نظام پہ ہم تھوڑا سا بولتے ہیں. آپ کی پارلیمان نے یہ قانون بنایا کہ جی 5 سال میں ہم حل کرتے ہیں. پارلیمان آ گیا. آگے چلتے ہیں، اس دور کی جو حکومت ہوگی اس نے بنایا. اس دور کی جو حکومت ہے اس کا اٹارنی جنرل کہہ رہے جی 5 سال مناسب ہے. یہ بھی حکومت مان گئی. آگے چلتے ہیں، الیکشن کمیشن نے جب آپ کی اپلیکیشن لی، آپ کی منظور کر دی، اس کا مطلب الیکشن کمیشن بھی مان گیا 5 سال پہ. جہانگیر ترین کی میں نے 10 دفعہ مثال دی ہے، اس کو بھی مان لیا. آپ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں. جب سپریم کورٹ یہ فرمائے کہ ایک شخص کو کتنی بار آپ نے سزا دینی ہے، چھوٹی چھوٹی سزاؤں پہ آپ تا حیات پابندی لگائیں گے. آپ تقریباً چیف جسٹس والی بات ہی کر رہے ہیں. میں تو میری کی اوقات ہے، میں تو آپ کو ذرا تھوڑا سا مطلب رانے کے لیے بم چلا رہا ہوں رانے پہ کہ بھائی دیکھو چاروں بڑا حسین اتفاق لگ رہا ہے مجھے کہ ادھر چیف جسٹس بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کافی نہیں ہے، ایک دفعہ سزا مل گئی ہے، اب کتنی دفعہ دینی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں تھک گیا ہوں کہہ گیا کہ بھائی وہ چاروں طرف سے دروازے کسی ایک کے لیے بند ہیں اور کسی ایک کے لیے کھلے ہیں. اور آپ ہر مجھے جو مزہ آ رہا ہے نا وہ آتا ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے کہ جناب وہ بازی پلٹ گئی، میاں الٹ گیا، میاں نہیں کہا ہم نے کہ بازی نہیں. میں ایک جرنلسٹ، کیونکہ ہم تو جرنلسٹ ہیں نا، ہماری کیا اوقات کہ ہم سپریم کورٹ پہ بات کریں یہ نظام پہ. اب میں نے آپ کو گنا دیا، الیکشن کمیشن آپ کا گنا دیا، سپریم کورٹ میں نے جو ججز کا مائنڈ ہے، جو ان کے کمنٹس ہیں وہ میں نے بتایا. فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ بھی انہوں نے نہیں کرنا ہے. میں نے آپ کو دونوں حکومتیں بتا دی، آپ کا اٹارنی جنرل بتا دیے. مجھے یہاں پہ بتا دیں سوائے
اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں تو نواز شریف کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ جناب وہ تو نظر نہیں آنا چاہیے نا, مسئلہ یہ ہے کہ نظر کیوں آ رہا ہے, اتنا زیادہ مائنڈ ایکسپوز کر دینا, اتنے آبویس کویسچنس. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ مجھے اپنے وائوا سے پہلے اپنے کویسچنس پتہ ہوں, اٹارنی جنرل ویسے ہی کویسچنس کے جواب دے رہے تھے, اور بالکل ایز اے لے مین میں بالکل نہیں جانتی لاء کو, لیکن مجھے سننے میں لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل بالکل سیم پیج میں ہیں. اب اس میں یہ تک کہہ دیا گیا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک بندے کو سزا دے دی, اب تاحیات کیوں دینی ہے. پھر اس میں صادق اور امین کا بھی ذکر آیا کہ آف کورس وی آل ایگری کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم, ان کے علاوہ اس لیول پہ کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یا تو پھر کانسٹیٹیوشن بدلیں, آپ اس میں سے یہ چیزیں نکال دیں اور اس کے بعد بات کریں. اور ساتھ ہی قائد اعظم کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی اگر آج ہوتے تو شاید نااہل ہو جاتے. دیکھیں وہ ہم ایک ایسے دلچسپ لوگ ہیں کہ جو ہم ڈرامہ اور جو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا بھی ایک لمحے کو تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یہ تو بڑا کوئی پروسیس ہے جو چل رہا ہے. لیکن اگر آپ باہر نکل کے مونگ پھلی بیچنے والے سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو فیصلہ بھی بتا دے گا, ایبسلیوٹلی, اور دونوں فیصلے بتا دے گا کہ معصوم خان جو ہے وہ نااہل ہوگا اور ببر شیر جو ہے وہ اہل ہو جائے گا. اچھا, تو یہ بات کہ تاثر جو ہے نہیں بننا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں, سارا کچھ جس میں کوئی آپ سے آرگو بھی کر رہا ہے پورے کریں, لیکن کچھ چیزیں نا دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ بھی دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ صادق اور امین جو ہے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی پورا اترتا ہے. بے شک بطور مسلمان میرا یقین ہے کہ دنیا میں اگر کوئی صادق اور امین تھے تو وہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے بہترین ایک مثال ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ کہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ پہ ہی یہ لفظ پورا اترتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ عدل, انصاف اور امتیازی سلوک کا خاتمہ اور سب کے لیے ایک طرح کے قانون, یہ بھی اسی دور تک ہی محدود تھے. یہ بھی خلفائے راشدین کے دور میں ہی تھے صرف, وہی رہنے. وہ کاش یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. نہیں, سنت پھر کدھر گئی, تو وہ کہہ دیتے کہ یہ ساری چیزیں اس دور کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے نا, اور نہ ہم صادق نہ ہم امین. میں پڑھ رہا تھا ایک ان کا قاضی صاحب کا واقعہ جس میں کون سے قاضی صاحب, نام یہ والے نہیں, نہیں میں اس دور کی آپ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں, اس دور کے چیف جسٹس کی, کہ وہ نام بھول گیا میں ملک صاحب, کہ ان کو اس لیے جیل ہو گئی کہ ان کو کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں, اور وہ انکار کرتے رہے کہ میں اس پہ پورا نہیں اترتا. میرے بھی اگر وزیر اعظم کا کوئی سٹینڈرڈ ہے رکھنے کا, ایون کونسلر رکھنے کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے کردار کے حوالے سے, تو کیا یہ کردار امپلیمنٹ ججز پہ نہیں ہوتا؟ کیا وہ ایک بس جملہ لے لیجیے گا, کیا ججز کے اوپر وہ کردار امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ ان کو بہت بڑا نام تھا, میں بھول گیا, کل میں کروں گا, کہ انہیں اس بات پہ جیل ہو گئی کہ وہ اس وقت کا حاکم کہتا تھا تم چیف جسٹس بنو, اور وہ کہتے تھے میں نہیں بنتا, میں اس میں معیار پہ پورا نہیں اترتا. تو کیا آئی ایم سوری, آپ بہت محتاط ہوتے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے, میں بھی ہوتا ہوں, میں دل سے احترام کرتا ہوں, لیکن میں پاکستانی ہوں, میرا حق ہے کہ میں اپنے انصاف, عدل اور قانون کے اوپر بات کروں. میرے پہ ہی تعزیریں, مجھے ہی روکا جائے گا, میں پارلیمنٹ پہ بات نہیں کر سکتا, میں عدلیہ پہ بات نہیں کر سکتا, میں الیکشن کمیشن پہ بات, میری زبان کاٹ دینا پھر آپ. نہیں تو میں کہوں گا کہ اگر آپ دوسروں میں کیڑے نظر تلاش کرتے ہیں تو ذرا دیکھیے کہ کیا اسلام میں ججز اتنی پرتعیش زندگی گزارتے تھے؟ کیا ان کے لیے بھی اتنی بی ایم ڈبلیوز گاڑیاں, ان کے لیے ٹی اے ڈی اے, ان کے لیے مراعات, ان کے بچوں کے لیے مراعات, ان کے آنے جانے کے جہاز کے اخراجات, ان کے صحت کے لیے, اور پھر ان کے کرسی پیچھے کرنے کے لیے ان کے شوفر, ان کے ڈرائیور, کیا اس دور میں یہ سب لوگ موجود تھے؟ پھر ختم کر دیں کہ یہ سب ماضی کے قصے ہیں. بھائی مکاؤ کام,
بس ان جیسا دیش ویسا بھیس, جیسے لوگ ویسے سب کچھ چلے گا. کر دیں. اچھا ایک کویسچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے اس ساری ڈیبیٹ سے کہ ایک نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے ایک قوم کی مورل کرپشن کی طرف, کہ ادھر تو بالکل اگر مورلی کوئی کرپٹ نظر آئے گا, ایون ویسٹ میں یورپ میں کرپشن تو دور کی بات ہے, پبلک آفس پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر اس کا کوئی اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے, اس کا کوئی افیئر سامنے آ جاتا ہے, آپ کو یاد ہوگا امپیچمنٹ تک بات چلی جاتی ہے. ہم الٹا آرگیومنٹ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ بس اب دے تو دی ہے اتنی سزا, اب آپ نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کے اوپر یہ کیسز تھے اور اس کی وجہ سے سپریمسٹ کورٹ نے آپ کو یہ سزا دی تھی, آج وہی سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلوں پہ بات کر رہی ہے, تو کیا یہ اب ایک سلسلہ چل پڑے گا کہ ایک گورنمنٹ آئے گی اپنے مفادات میں جو بھی لیجسلیشن کرنا چاہے گی ایکٹ بنائے گی, لا بنائے گی, اور سپریم کورٹ کہتی رہے گی بھئی ہم تو پارلیمان کو نہیں چھیڑ سکتے, ان کے لا کو نہیں چھیڑ سکتے, اور یہ پھر سرکولر موشن میں ایک ہی جیسی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. مطلب ایک جو اسلامی جس معاشرے کا ہم حصہ ہے, بڑی خوبصورت رانے نے اس کو ایکسپلین کر دی کہ اسلام ہے کیا, اس میں کریکٹر کیا ہے, موریلٹی کیا ہے. میرا لے کر اسلام سے موریلٹی نکال دیں, اگر میں غلط ہوں پھر تو آپ کے دیوار میں فرق نہیں. اب ہمارے یہاں یہ نا بڑا عجیب سا تاثر ہے, وہ گھٹیا سی بات لگتی ہے. میں کیونکہ امریکہ پڑھا ہو رہا ہوں, میں آپ کو فرسٹ ہینڈ اپنی جو عقل میری کہہ رہی ہے وہاں سے میں وہاں کی موریلٹی آپ کو بتاؤں. میں جب وہاں پہ میں نے پڑھائی کی تو اس میں ایک مجھے امریکن لاز پڑھنے پڑے جہاں مجھے سمجھ آئی. وہاں پہ ایک لفظ آیا پبلک فگر اور پرائیویٹ فگر. ہمارے یہ کہتے ہیں جی وہ نواز شریف کی یہ ذاتی زندگی اپنی بیٹی کو جہیز میں جو مرضی دیتے, ہمارا یہی تاثر ہے. تو میں نے جب پڑھا تو مجھے یہ سمجھ آئی, وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ طاہر ملک ہیں تو آپ کی زندگی ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے دال پکا رہے ہیں, گوشت پکا رہے ہیں, آپ رانا سے مل رہے ہیں, آپ انڈیا کا گانا سن رہے ہیں, یہ آپ کی ذاتی زندگی ہے. مگر اگر طاہر ملک کہتے ہیں میں نے کونسلر بننا ہے, میں نے ایم پی اے بننا ہے, میں نے ایم این اے بننا ہے, میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری زندگی کے لاز بنائیں گے, لہٰذا ڈکلیئر کریں گے, آپ میرے لاز بنائیں گے, لہٰذا سنیں مزے کی بات کیا ہے, لہٰذا آپ کی جو ذاتی زندگی ہے وہ ذاتی نہیں ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, 88 میں ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھا پریزیڈنٹ کا. اب ہم عمر اتنی ہو گئی, ہم نام بھولنا شروع ہو گئے ہیں, ویسے لڑکیوں کے نہیں بھولتے, مردوں کے بھولنے شروع ہو گئے ہیں. تو مجھے یاد آیا تو 88 میں امریکہ میں تھا, تو وہ ایک تصویر آ گئی کہ جو ٹاپ کینڈیڈیٹ تھا ڈیموکریٹس پارٹی کا, وہ ایک کشتی میں بیٹھا ہے, اور وہ جو ہمارے یہاں تو ذرا غیر مہذب کہیں گے, وہاں کے حساب سے وہ ڈریس ٹھیک نہیں تھا خاتون کا. یعنی کہ اس سے ایک بحث یہ شروع ہو گئی کہ جو پریزیڈنٹ میرڈ ہے, ایک میرڈ آدمی اچھا ٹائم گزارنے کے لیے کسی خاتون کے ساتھ کشتی پہ بیٹھا ہے, جو ڈریس بتا رہا ہے کوئی بڑے کلوز ہے, تو میں کس طرح اس کو پریزیڈنٹ اپنا بنا سکوں. پہلی ایگزامپل پریزیڈنٹ کلنٹن کی اس امپیچمنٹ. ایک چھوٹی سی بات بڑی ضروری ہے, ہم کہتے ہیں نا ویسٹ میں ہم تنقید کرتے ہیں, بل کلنٹن دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جب اکانومی رائز کی ہے نا کسی بھی سپر پاور کی, اس کا پریزیڈنٹ تھا. اس کی بیٹی نے نا ایف اے کیا, میں مثال تو وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں چلی گئی. رانا صاحب چھوٹی سی خبر چھڑی کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہے یہ امریکہ کا سرکاری اسکولوں کا صدر ہے نا, اگر اس کا اپنی بیٹی, صرف ایک بیٹی ہے, یہ پرائیویٹ اسکول میں گئی ہے, اس نے ہماری بے عزتی کی ہے. موریلٹی لو جناب, اس کو یہ 92-93 کی بات ہے, اس کو ناک کے چنے چبانے پڑے, اس کو واپس اپنی بیٹی کو سرکاری اسکول لانا پڑا. ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے رچرڈ آلسن کی, ان کی مدر ان لا نے گفٹ لیا تھا کسی سے, لیکن انہوں نے کہا آپ کا تعلق تھا اس وقت. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اب بحث چل پڑی ہے, جو میں نے ملک صاحب سے پوچھا ہے, سب کو پتہ ہے کہ اینڈ میں ان چیف جسٹس نے یہی کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کا ایکٹ جو ہے, ہم پارلیمان کے ایکٹ کو مقدم رکھتے ہیں اور ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ ایک پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونے جا رہی. کون سے پریسیڈنٹ, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے بھائی. پہلے دن سے جب میاں نواز شریف صاحب کو وہاں پہ ہمارے ہائی کمشنر نے پروٹوکول کے ساتھ الوداع کہا تھا, تو ہمیں سب پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کے رستے کے کانٹے ختم ہوں گے, ہمیں نہیں پتا تھا ان کے کیسز ختم ہوں گے, ہمیں نہیں پتا تھا ان کی نااہلی ختم ہوگی, ہمیں نہیں پتا تھا کوئی انتخابات کے لیے ایلیجیبل ہوں گے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ معصوم خان جیل جائے گا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ معصوم خان کے اوپر مقدمات ہوں گے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ معصوم خان نااہل ہوگا. کیا نہیں پتا تھا ہمیں؟ ایک عام آدمی کو سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے پتا تھا. کون سا نظام لیے پھر رہے آپ؟ یہ کون سا نظام ہے کہ وہ ڈرامہ جو ابھی لگا بھی نہیں ہے اس کا سارا اسکرپٹ جو ہے عام آدمی کو پتا ہے. تو اگر آپ نے یہ اسکرپٹ اسی طرح دہراتے رہنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم کسٹوڈین ہیں اور ہمارے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, تو پھر آپ یہ لکھ دیں
کہ یہ جنگل کا قانون ہے, اس میں طاقتور کی طرف کمزور اور غریب نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھے گا. زنیرہ صاحبہ ابھی جیسے یہ امریکہ کی مثال دے رہا تھا, آپ نے بھی دی, سنے کہ وقت کے سب سے بڑی سپر پاور کا صدر کے بیٹے کو کینسر ہو گیا, اس کا علاج کرانا تھا, تو اس نے اپنے دوست سابق صدر کو بلایا, ٹھیک ہے, جو بائیڈن نے بلایا وہ اس کو, جو سابق صدر اس سے پہلے تھے اوباما کو, اسے کہا کہ یار میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا ہے, اس کا علاج کروانا ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک فلیٹ ہے. تو اس نے کہا اچھا وہ بیچ, میری کتاب آ رہی ہے, اس کی رائلٹی جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں اور ہم اس کا علاج کراتے ہیں. کو تم 4 دفعہ باڑیاں لیتے ہو, 100 دفعہ وزیر اعظم بن جاتے ہو, 100 دفعہ اس ملک کو حکمران کے اقتدار لے کے بیٹھے ہوتے ہو, جاؤ سیکھو ان سے. صرف کتابوں میں قصوں کے اندر تم جو واقعات ہمیں سناتے ہو نا, اس سے نکل آؤ باہر, دیکھو جا کے کہ عملی طور پہ اسلام کہاں پہ کھڑا ہے. وہ صرف مسلمان نہیں ہے, کردار ان کا مسلمانوں والا ہے. ہم یہاں پہ تکراریں کریں, مدت پوری نہیں ہوئی, عدت پوری نہیں ہوئی, اور کریکٹر ہمارے یہ ہیں کہ ہم اس مولوی کا گریبان نہیں پکڑے جس نے, جو بقول اس کے نکاح غلط تھا, کہ تو کس طرح پڑھا دیا. ڈرامے بازی ہم نے کی ہوئی ہے, اس نظام کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اس نظام کا اڑائے جاؤ, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا. اچھا, لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات جو ہیں ان کا آزاد ہونا جو ہے وہ ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے, ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں, آپ کی جمہوری ذمہ داری ہے. سوری آئی ایم لافنگ. اچھا یہ مجھے آپ کی جمہوری ذمہ داری. اب یہ کہنے سے کیا جو آج تک ہوتا آیا وہ کل سے ریورس ہو جائے گا؟ نہیں, وہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اچھا میں نا وہ تھوڑی سی, کیونکہ میں تھوڑی سی کمپنی کی مشہوری میں میں نے بتایا نا بڑا پڑھا لکھا ہوں, مجھے شک پڑ گیا تھا ادارے جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے. مجھے تو لگتا ہے جس طرح بیگ صاحب نے ہماری میٹنگ کر رہے تھے, تو میں کہتا ہوں وہ ایسا, میں کہتا ہوں سر وہ ٹریفک بڑی خراب تھی, رانا کہتا ہے میں ذرا لیٹ ہو گیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک کا آرمی چیف, چلے مان لیتے ہیں پاکستان ایک انوکھی چیز ہے, وہ سب سے پاورفل بندہ کہتا ہے الیکشن ہوں گے. اچھا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, خبردار تم نے اپنی بیوی کے صرف کان میں بات کرنی ہے. اب وہ نیوٹرل آبزرور ہے یار, کبھی مولانا آ جاتا ہے, کبھی ایم کیو ایم آ جاتی ہے جی حلقہ بدیاں ٹھیک نہیں, کبھی چھوٹا سا وہ سعد رفیق آ جاتا ہے جی یار 4-5 دن آگے بھی ہو سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ جناب سپریم کورٹ نے اس کی آپ کے آئین کی بھی تفویض کرنا ہے اور اپنے قوانین کی بھی تفویض کرنی ہے. مجھے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ جس بندے نے, جس کے پاس پاور ہے, جس کو اللہ میاں نے یہ ریاست کی طاقت دی ہوئی ہے, اس کو خود ہی شک پڑ رہا ہے جی کہ اس الیکشن کے خلاف کوئی نیوا کام. انہوں نے آج کہا ہے کہ الیکشن روکنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے, اور انہوں نے اس کا اونس کس پہ ڈالے, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ پہ ڈالے. یعنی کہ بلیم میں یا تو فضل الرحمان کو بلا لیتے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی ڈسکشن ٹی وی پہ نہیں کریں گے جس سے یہ تاثر جائے کہ جو عمل ہے الیکشن کا عمل سیبوٹاج ہوتا ہے. یہی ورڈز تھے, یہی تھا الیکشن. سوری آپ کی بات, الیکشن کمیشن جناب پیبرا کو لکھ رہا ہے یہ صافی کہہ رہے الیکشن ہو رہے ہیں, سروے نہیں ہونے چاہیے ہم پہ. یہ اور فضل الرحمان جو صاف کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ان کو نہیں بلا رہے, وہ پشاور ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے الیکشن روکنے کے لیے آپ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. دوسرا آر او کیوں اپوائنٹ کیا آپ نے, واٹ از دس؟ دیکھیں بدقسمتی سے جو بیگیج ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب لے کے چلے تھے نا, وہ اب ان کے کندھوں پہ مزید وزن کے ساتھ آ گیا ہے جوڈیشری کے اوپر. آپ ججز برادرز جو ہیں, آپ لوگوں کے اندر خود اتفاق نہیں ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے, میں قانون کا کوئی وکیل وغیرہ تو نہیں ہوں, اللہ معاف کرے, لیکن یہ کہ ضروری تو نہیں ہے کہ چیف اسلام آباد میں بیٹھا ہوا جو جج ہے اسی کو قانون کا پتہ ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں پتہ, یا پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں پتہ, اور آپ نے ان کی آرا کا احترام بھی نہیں کرنا. اگر آپ اپنے نیچے کے ججز کا احترام نہیں کر رہے تو پھر لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیسے ایکسپیکٹ. اور دوسری طرف آ جائیں گے کہ یہ انتخابات, اب مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ بات جس کا فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. ٹھیک ہے, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تو کہیں نہیں کہا کہ انتخابات کو ڈیلے کر دیں, پاور ایکسرسائز کی ہے, ایک آر او نہیں ہے, دوسرا وہ قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں, آپ کو آپ سمجھتے نہیں ہے تو آپ اس پہ بات کر لیں. اور تیسری بات یہ
کیا آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا, آپ کو پشاور ہائی کورٹ بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آروز کے کردار کو تو نظر نہیں آ رہے, فافن کی رپورٹ تو نہیں آپ کو نظر آ رہی. لطیفہ سن لے تاکہ آپ بھی ذرا مسکرائیں, تازہ ترین اور ایک عملی لطیفہ. ایک وکیل صاحب نے ابھی میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات جمع کروانے جب گئے تو انہوں نے آر او نے انہیں بٹھا کے چائے پلائی, کیک پیسٹری کھلائی کہ سر کوئی مسئلہ نہیں, لے لیے. وہی وکیل صاحب, وہی پروفیشنل پرسن, اس نے جا کے چودھریوں کے کاغذات لیے اور وہ چلا گیا. جی جی. تو جب وہ وہاں جا گیا تو آر او نے پولیس بلوا کے اسے پکڑوا دیا. آپ اندازہ کریں آر اوز کا کردار کیا ہے کہ اگر نواز شریف کی طرف سے کوئی آئے گا تو اسے کیک پیسٹری ملے گی, اور اگر مخالف کی طرف سے وہ وکیل آئے گا تو وہ پھڑیا جائے گا, پنجابی کہتے ہیں پکڑا جائے گا. آپ بھی پڑھ کے جائیں گے. آپ نے مجھے لگتا ہے انڈائریکٹلی 9 مئی بھول گئے آپ یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا, آپ 2 جنوری نہ کریں. بس کہہ رہے ہیں 2 دن شو ہم نے پروگرام چلانے, آپ ذرا محتاط اپنا اندازے بیان کریں. اچھا, جو مسنگ پرسنز کیس, ایک منٹ میں ایک بات کروں, میں بار بار کہتا ہوں, پریس کانفرنس تو نہیں کرنی, نہیں اللہ, میں بار بار کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ میں پاک فوج اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. فوج کی بات نہیں, عدالت کی بات. 9 مئی کے تناظر میں 2 جنوری کی بات, میں سن لیجیے, جو ایک جملہ کہوں گا اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا, کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں. امن کا چراغ جو جل رہا ہے وہ اپنے خون سے جلاتے ہیں, لیکن میں کسی آر او سے نہیں ڈرتا, میں کسی ایسے عمل اور فیصلے سے نہیں ڈرتا جو جبر کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ آپ پہ کیا جائے. اگر آر او غلط بولے گا میں بولوں گا, میں نہیں رکوں گا. نہیں ڈرتا. اچھا, نہیں ڈرتے, ٹھیک ہے. نہیں, ڈرنے ورنے کی بات نہیں ہے. میں کو نواز شریف نہیں ہوں. اچھا, جو مسنگ پرسنز کیس تھا, بائی دا وے آج اس کی بھی بھنک پڑ گئی, کیونکہ لائیو اسٹریمنگ کا ایک بڑا زبردست مجھے بینیفٹ یہ لگا ہے کہ بہت کچھ ایکسپوز ہوا, بہت زیادہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی. اگر کوئی شک بھی تھا نا تو وہ بھی دور ہو گیا چیزوں کا. اس دوران یہ جبری گمشدگیوں کا جو معاملہ ہے, انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کو سیاسی نہ بنائیں. اب جو لوگ غائب ہوتے ہیں, جن کا پتہ ہی نہیں چلتا, ریاست کی ذمہ داری ہے, اس مشینری نہیں ان کا پتہ چلانا ہے کہ وہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں. اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں آپ اس کو سیاسی نہ بنائیں. یہ اسپیشلی انہوں نے تب کہا جب شعیب شاہین نے اس میں کچھ پی ٹی آئی کے لیڈران کے نام لے لیے. تو کیا وہ جو سیاسی لوگ ابڈکٹ ہوتے ہیں ان میں اور جو ویسے ہی ابڈکٹ ہو جاتے ہیں, ان میں ہمیں اب ڈفرینشیٹ کر کے کورٹس میں جانا پڑے گا؟ دیکھیں, اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. ایک بندہ, اس کا نام ہے اعتزاز احسن, وہ مدعی ہیں گمشدگی کے کیس میں. وہ جانے, ان کا اللہ جانے ان کی کیا پوزیشن ہے. ان کے پاس آگے ایک وکیل رکھا ہے, لطیف کھوسا صاحب, ان کے وکیل مدعی کے. اب آپ ہیں کومبلی کی لطیف کھوسا صاحب بائی دا وے آ نہیں سکے تو میں وہی بتانے لگا. ایگزیکٹلی میں یہی کہا, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک نیا خون لگ گیا پی ٹی آئی کی وجہ سے نا. یہ ہماری عظیم جو معصوم خان صاحب کی لیڈرشپ کی وہ الگ بحث چلی جائے گی. اتنا زیادہ ان کو شوق ہو گیا ہے کیمرے کے آگے رہنے کا, اتنا ان کو شوق ہو گیا ہے اپنا ویلاگ کرنے کا, پریس کانفرنس کرنے کا. تو مجھے لگا شہین صاحب نے سمجھایا, اپنے شعیب صاحب نے, کہ یہ بھی ایک اپرچونٹی مل گئی ہے مجھے پولیٹیکل ٹائپ کی. اور بھائی آپ سپریم کورٹ جا رہے ہو, آپ ٹو دا پوائنٹ رہو, آپ کیس ٹو کیس تیاری کر کے جاؤ. اب آپ جب آپ تیاری نہیں کریں گے تو آپ نے کیا کیا بیسیکلی, آپ نے ایک انتہائی سینسیٹیو کیس خراب کیا. اور چیف جسٹس تو بالکل سیدھے ہو گیا آپ کے ساتھ. میں یہاں تک آپ کو کہہ دیا, اور آپ اس زوم میں گئے تھے کہ آپ کے ذہن میں ایک وہی امیتابھ بچن, وہ ایک غم کی کہانی تھی کہ جی میں پوری ایک کہانی سناؤں گا, اس کے کاغذ چھین لیے, اس کے کاغذ چھین لیے, وہ گمشدہ ہو گیا, اس کا پتہ نہیں چلا, فلانا کدھر گیا. تو وہ چیف جسٹس صاحب ادھر آ جائیں گے, وہ ہیومن رائٹس کا ایشو بنا کے پی ٹی آئی کا شو بنانا چاہ رہے ہیں. میں جو ریڈ کر سکوں تو میرے خیال میں یہاں سے بھی آپ کے لیے ایک میسیج ہے, سسٹم کے لیے میسیج ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی سب سے بڑی عدالت کس طرح دیکھ رہی ہے. شہین واز شیور ایز ڈیتھ کہ جو ہی یہ میں ایشو چھیڑوں گا تو ساری گیم پلٹ جائے گی. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ایک عجیب سائیکی پیدا کر دی ہے پی ٹی نے, بازی پلٹ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. چیف جسٹس صاحب غصے میں آ گئے, وہ پھٹ گئے, انہوں نے کہا بولے لے آؤ بندہ کتنے, عمر ڈار کدھر ہے, فلانا ڈار. نہیں, چیف جسٹس صاحب بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی. ویسے بھی ترکی سے ہو گیا ہے, وہ ایک ٹھنڈی جگہ ہے نا. بہرحال آئی ہوپ ان کی ہالیڈیز بڑی اچھی گزری ہوں گی اور ایک نئے بلڈ کے ساتھ وہ آئے ہوں گے, اور جو کچھ بھی کریں گے وہ پاکستان بہترین انٹرسٹ میں کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اگر آپ کو ایک بات بار بار انڈورس کرنی پڑ رہی ہے تو دیر ہیز ٹو بی این آنسر ٹو دیٹ. فضل الرحمان صاحب کو بلائیے پلیز, ان سے پوچھیں
کہ جب پورے جرنلسٹ کمیونٹی پہ بھی پابندی ہے, پیمرا کی طرف سے ریگولیشنز آ چکی ہیں, کوڈ آف کانڈکٹ آ چکا ہے کہ آپ کوئی سیبوٹاج کرنے والا عمل نہیں کریں گے الیکشنز کو, آپ کوئی سروے بھی نہیں کریں گے, وچ از ٹوٹلی نارمل. سرویز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, الیکشنز تک جاری رہتے ہیں. تو پھر جو کہہ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, کائنڈلی ان کو بھی بلا لیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ آئین کیا کسی ایک واقعی موم کی گڑیا کا نام ہے جس کو جس طرف مرضی موڑا جا سکتا ہے, یا وہ سب کے لیے برابر ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. فضل الرحمان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا, کہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے, الیکشن کمیشن ہماری درخواست پر غور کرے. انہوں نے فردر کہا کہ نئی حکومت جو ہے وہ جون میں بجٹ بھی نہیں پیش کر سکے گی, یعنی ان الیکشنز کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہ بجٹ نہیں پیش کر سکے گی. دس از نیو بائی دا وے. الیکشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن ماحول بھی تو ہونا چاہیے, اور موجودہ حالات میں ہم کیسے الیکشن مہم چلا سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ روز گھر پہ تھے جب فائرنگ ہوئی ہے, لیکن فائرنگ بہرحال ان کے قافلے پہ ہوئی ہے. بٹ ملک صاحب, مجھے یاد ہے 2013 میں تحریک طالبان نام لے کے ٹارگٹ کر رہی تھی اے این پی کو. اے این پی کے تو بہت سارے لیڈرز شہید بھی ہوئے تھے, کیمپین نہیں کر سکے تھے کلیئرلی. پیپلز پارٹی کو بھی تھریٹ تھی, اس سے پہلے 2008 کے الیکشن میں بھی محترمہ کی اسیسینیشن ہو چکی تھی, لیکن ایم کیو ایم بھی ٹارگٹ پہ تھی. تحریک طالبان کھل کے سب کچھ کہہ رہی تھی اور کر رہی تھی, لیکن الیکشن ہوئے تھے. ابھی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سیمز ہیل بینٹ آن اٹ کہ جی مجھے تھریٹ ہے, آپ اس کو کسی نہ کسی طرح روکیں. ان کو اسپیشل سیکیورٹی بھی دی جا سکتی ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور جتنے پرانے وہ سیاستدان ہیں ان کو تو شاید کیمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان کا تو اتنا پکا ووٹر ہے. میرے لیے میں عادت ہوگی ہر وقت نا کرائسس. آپ جب بات کرنی تھی تو مجھے یاد آیا آج کی جو لیٹسٹ ہسٹری ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو لانگسٹ وار ہوئی ہے 11 سال ہوئی ہے ایران اور عراق کی. آپ ابھی ایران کسی ریزنیبل بندے کو فون کر لیں کہ 11 سال میں الیکشن ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ٹیررزم ہوگا, وہاں پہ بھی ملک دشمن لوگ ہوں گے, یہ سارا پاکستان میں ہی ہوتا ہے. اور وہ اپیرنٹلی کوئی اتنے ڈیموکریٹک نہیں ہے, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے, وہ ون مین شو ہے وہاں پہ. وہاں پہ آیت اللہ صاحب کے پاس پاور ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کرانے. انہوں نے 1 گھنٹہ نہیں لیٹ کیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یا شاید ایز اے ریاست اور ایز اے عوام ہم نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے رولز کے ساتھ رہنا ہے, آئین کے ساتھ زندہ رہنا کہ حالات کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ توہین آئین ہے. اور دوسری بات جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ جب اس طرح ہمیں نظر آئے گی, میں اب رانا نے بھی مینشن کیا, یہ جب کوئی کمنٹ کرتا ہے اس کا رائٹ ہے, میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اس کے موشن کے, مگر ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ ہم اس سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر آپ سے بہت بھی پیار کرے نا تو 6 مہینے کے لیے آپ جیل میں چلے جاتے ہیں. یہ وہ پاور ہے جو صرف گیلانی, سب سے پاورفل ایٹم بم جس ملک کے پاس ہے, 5ویں بڑی اس کے پاس فوج ہے, اس کے پرائم منسٹر کہتی ہے 30 سیکنڈ کے لیے چپ کرو. کیا 30 سیکنڈ کے لیے وہ پرائم منسٹر نہیں رہتا. یہ وہ پاور ہے, یہ وہ ہے جو دنیا میں میرے خیال ہے پاکستان میں قائد اعظم کے پاس ذوالفقار علی بھٹو آسمان سے اوپر کی چیز, اس کو 2.5 سال کال کوٹری میں رکھا, اس کو پھانسی ہو گئی. یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس نے نواز شریف کو کہا چل فارغ ہو, تم نااہل ہو گیا. اب آ کے کہہ رہے الیکشن نہیں ہو رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو مطلب نیوٹرل آبزرور بن گئے ہیں یار. واٹ از دس؟ یہ کیا نئی لاجک ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ جون میں بجٹ بھی نہیں دے سکیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ابھی مالک نے کہا کہ وہ عدالت غصے میں پھٹ جائے گئی, تو مجھے ایسا لگا کہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہیں میں کہنا ویسے تیرے لیے سی یار, کیونکہ وہ عموماً لکھا جاتا ہے وہ پھٹ گئے سارا نا. تو میں نے کہا شاید میں روز کٹھا کرنا کہ اتنے پہ آتا پیر تیرا اتنے ہاتھ ہونا, روز پھٹا رہنا بڑا مشکل ہو گیا کٹھا کرنا. بانی تیرے اندر صفائی دی عادت اچھی کر لیں گی ویسے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں اسے سیریس لینا چاہیے. کتنا سیریس ہے, الیکشن ہی ختم کرتے ہیں, اتنا سیریس میں عرض کرتا ہوں. کے پی کے اس وقت ایک بارود ہے, اور وہاں پہ جو حالات ہیں, اب تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. کے پی کے اندر جب جمہوری حکومت تھی تو کیا وہاں کے سی ایم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خط آتے ہیں تاوان دینے کے اور بھتہ دینے کے طالبان کی طرف سے؟ ایک سٹنگ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا. پھر جو جس طرح کے پی کے میں واقعات ہو رہے ہیں, اور حکومت جس طرح موجودہ حکومت بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی,
تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں KPK میں طالبان کی آزادانہ سرگرمیوں پہ، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور مجھے پچھلے 20 سال سے ایسے ہی ہے بائی دا وے. اچھا نہیں، وہ جو تازہ نیریٹو ہے وہ یہ کہ جو جنرل فیض صاحب کے نے معاہدہ کر کے TTP کے لوگوں کو KPK میں بسایا ہے، اس سے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، جو تازہ ترین نیریٹو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انتخابات ملتوی ہونے چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ کتنی کمی ہے سیکیورٹی سٹاف کی ہمارے انتخابات میں؟ آپ کے پاس تھا فگر؟ جتنا بھی فگر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پورا کریں گے. یہ میرے سامنے خبر ہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی حکام سے ملاقات ہوئی ہے وزارت دفاع کی. ہاں جی، اور ملاقات میں وزارت دفاع نے سیکیورٹی کی قلت دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اب جب سیکیورٹی ادارے چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، وہ اپنا کام کرنے کو تیار ہیں، تو ایک مولانا کا جو نیریٹو ہے وہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے. دیکھیں، میں مولانا کا کوئی مطلب سیاسی ترجمان تو نہیں ہوں، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کے ایک دفعہ اس میں حمداللہ صاحب بچ گئے اور بڑے پیمانے پہ جانیں ضائع ہوئی، شہید ہوئے لوگ. پھر 2 دفعہ ان پہ حملہ ہو چکا ہے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے زنیرہ کہ وہ ایسا فول پروف سیکیورٹی سسٹم بنائیں جہاں پہ انتخابات جو ہیں میں عام آدمی اور سیاستدان. دیکھیں، مولانا اس وقت اتنے پاورفل ہیں کہ وہ اس وقت کسی پوزیشن پہ نہیں ہے، لیکن وہ افغانستان دورے پہ جا رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، جو بھی اس وقت پاک افغان معاملات چل رہے ہیں. اور KPK کا گورنر بھی کون ہے وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں. چلیں، میں بالکل ڈیٹیل میں نہیں بتاتی کون ہے. کمپلیٹ کنٹرول ہے اس وقت ان کا، اور PDM گورنمنٹ میں بھی کمپلیٹ کنٹرول تھا. ان کی گھر میں شادی ہوتی ہے تو کون کون نہیں آتا، ہم نے وہ بھی کل پرسوں میں دیکھ لیا. اگر ان کے پاس فول پروف سیکیورٹی نہیں ہونی تو پھر یا تو میرے پاس ہو سکتی ہے یا آپ کے پاس ہو سکتی ہے. لیکن یا تو پھر صرف اتنی بات پہ ٹھہر جائیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے. وہ آگے باتیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم 3-4 سال میں معیشت زمین بوس ہوئی، ہم نے اس کو ڈیفالٹ سے نکالا، اب یہ پھر ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو الیکشن نہ ہونے سے بچ جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، کہہ رہے ہیں افغانستان اور پاکستان میں بہت بد اعتمادی ہے، ہم اسے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. کام وہ پورے کر رہے ہیں، جہاں سے تھریٹ ہے اس ملک میں بھی جا رہے ہیں، لیکن الیکشن نہ کرائیں. بھائی اگر ان کے وہ کہہ رہے ہیں تو کہتے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتی ہے. اگر آئین اور قانون یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں انتخابات کرانے چاہیے، ویسے تو پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت انتخابات اور یہ تو ایک ایسی فضولیات ہیں. اگر اس کی کوئی ورتھ ہوتی تو اب تک پنجاب میں اور KPK میں انتخابات ہو چکے ہوتے آئین کے مطابق، ایون یہ کہ وفاق میں بھی ہو چکے ہوتے. لہٰذا ہم آئین کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی ایک باندھی ہے اور ہمارے حکم کے اوپر جیسے ہم چاہیں گے یہ ویسے رقص کرے گی، اور کرتی ہے. آئین جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں کھلونا ہے. ادروائز یہ بتائیں کہ کسی مہذب ملک میں یہ جو 11 سال کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ 11 سال میں یہ ہوا، کسی مہذب ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسے ایکٹ کرے جیسے کہ وہ مستقل حکومت ہیں؟ اور کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آئین کو توڑ بھی دیں اور آئین کے محافظ بھی بنے رہیں؟ کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری عدالتیں قانون کو فٹ بال کی طرح ٹھڈے ماریں اور خود کو کسٹوڈین بھی کہیں؟ اور کسی مہذب معاشرے میں ایسے ہو سکتا ہے کہ جو اگر حق انصاف کی بات کرے تو آپ اس کو تعزیریں لگا دیں؟ تو جب یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکستان کا نظام زنیرہ صاحبہ ایک خاتون کی خواہش کے اوپر بدلا ہوا نظام ہے، جس نے لیول پلینگ فیلڈ کا کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہو گئی. تو اب وہ بھی تو الیکشن چاہ رہی ہیں نا. تو مولانا فضل الرحمان بھی تو کم لاڈلے نہیں ہے نا. مولانا ایک پیج پہ نہیں ہے. نہیں، وہ ایک پیج کا ایشو نہیں ہے، پیج دب جاتا ہے مولانا کھڑے. کل بھی یہی بحث. میرا پوائنٹ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. پولیٹیشین غلط ہوں گے، جو تنقید کرو گے میرا اس پہ پوائنٹ، میرا کام ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مولانا کیوں نہیں چاہتے کہ الیکشن. بھائی بڑا سمپل جواب ہے میرے خیال میں. اگر چاروں صوبے میں دیکھیں سب سے زیادہ جہاں پہ ویو نظر آئی ہے PTI کی، کہاں نظر آئی ہے آپ کو؟ اب آپ اتنی مطلب معصوم ہے تو میں آپ کو سلام ہی کر سکتا ہوں. اس وجہ سے نہیں چاہ رہے. میں کہتا ہوں اگر یہی لیکن 80 سے 90% تو کاغذات مسترد ہو گئے. نہیں پھر بھی ابھی بھی انہیں امید ہے. دیکھیں نا KPK کا کلچر بھی ڈفرینٹ ہے. میں نے آپ کو ایک دن بتایا بھی تھا، میں KPK میں بیٹھا تھا تو وہاں کے کیمپ مین تھے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ یار ہم پنجابیوں سے بڑے ڈفرینٹ ہیں.
انہوں نے مطلب مجھے بتایا کہ پہلے ڈی ایس پی نے آگے میرے سے افسوس کیا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کے گھر آؤں, تو میں نہیں چاہ رہا کہ میری بیٹی کا لفظ یوز کیا اس نے کہ گھر میں بہو بیٹی ہیں ان کو آپ پہلے بتا دیں, ہم نے آنا ہے, ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے. تو ایک گریس ہے وہاں کے لوگوں کی. اور یہ جو ہمارا جو کلچر ہے ڈفرینٹ ہے پنجاب کا. پنجابیوں کی خوبصورتی ہے کہ یہ بڑی جلدی چیزیں ریڈ کر لیتے ہیں, ان کا جو انٹینا ہے بڑا اللہ ہے, یہ طاقت کو بڑی جلدی ریڈ کرتے ہیں. پٹھانوں کا تھوڑا سا کلچر ڈفرینٹ ہے. تو ایک تو وہاں پہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے ڈومینیشن جس پارٹی کی. اب آپ اگر ریورس کر دیں, میں آپ کو ابھی مذاقاً بات کر رہا ہوں, ریورس کر دیں, آپ ان کی پارٹی کو اتنا پاپولر کر دیں, نہ وہاں پہ طالبان ہوں گے, نہ وہاں پہ ٹیررزم ہوگا, نہ وہاں کو انسیکیورٹی ہوگی, نہ وہاں پہ افغانستان ہوگا. وہاں پہ صرف ایک لفظ ہوگا کہ دیکھیں یہ ملک بنا ہے آئین کے نام پہ. آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہم ہر صورت میں دیں گے. یہ ایک جواب ہے. دوسرا چھوٹا سا جو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں, یہ غلط بحث ہے. یہ کام ہے ریاستی اداروں کا جنہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی. یہ لڑائی غلط ہے. یہ غلط بات ہے کہ آپ کے الیکشن, آپ کہیں کہ الیکشن کرانا بھی آپ کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری اور سیکیورٹی دینا بھی ریاستی اداروں کی ذمہ داری. سیکیورٹی دینے والے ادارے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, مینیورنگ کیا ہے, مینیپولیشن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اصول کی مطابق بات کر رہے ہیں نا, تو آپ اصول میں اندر سے گیم ڈالیں جی الیکشن نہ کرائے. دس از رانگ, دس از رانگ. تو اگر سیکیورٹی ادارے تیار ہیں تو یقیناً وہ کنٹرول کر لیں گے چیزیں. کے پی کا انہیں کوئی فرسٹ ٹائم تو ایکسپیرینس نہیں ہونے جا رہا. میری پرسنل تھنکنگ میں کے پی کا ماحول انہوں نے بتایا کیا ہے. وی آل نو ٹرائبل کلچر ہے, گن کلچر ہے, سب کچھ ہے وہاں پہ, اور کب کا ہے اور اسی طرح ہے. افغانستان تک فضل الرحمان صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت طالبان گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ سیکیور میرے خیال ہے کسی اور کو فیل نہیں کرنا چاہیے. اگر صرف ووٹر سے ڈر رہے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. ایٹ دا سیم ٹائم صدر بنتے نظر نہیں آ رہے آپ کو فضل الرحمان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر ایک وہ اس محفل میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اونچا مجھے صدر نہ کہیں, فضل الرحمان کو برا نہ لگ جائے. زرداری صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں ایک سزائی یافتہ آدمی جس کو 13 سال کی قید ہوئی ہو, وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ایلیجیبل ہو سکتا ہے, اور ایک ایسا آدمی جس پہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہوئی ہو اور اس کے بعد وہ کیس ہی دب گیا ہو, جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس کے اگلے دن وہ وزیر اعظم بنے اور وہ کیس ہی دب گیا, ختم ہو گیا, اور پھر وہ بھی ایلیجیبل ہیں. اور ایک ایسا ملک جس میں ایک آدمی 4 سال مفرور رہا ہو عدالتوں سے اور وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے فرار ہوا ہو, پھر وہ مفرور آدمی وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے واپس آئے اور آ کے براہ راست وزیر خزانہ بنے, اور 4 سال کے اندر اس کی تنخواہیں بھی اسے واپس ہو جائیں. تو اس کی بائی دی وے جائیداد بھی ضبط ہوئی تھی, وہ بھی واپس ہو گئی. تو اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا؟ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے, ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. بس سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ. تاحیات نااہلی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے تو صاحب, میں نے تو بتا دیا, ریاست بھی کہہ رہی ہے, وکلا بھی کہہ رہے ہیں. جو اچھا کچھ وکلا بہت زیادہ نہیں ہوں گے؟ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن ٹوٹل وکلا کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. کوئی فرسٹ ایئر تو خیر لیڈرشپ ہے ہی نہیں. کوئی اکا دکا امیدوار جو پی ٹی آئی کا اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکا ہے وہ ہے جو پچھلے 3 سے 4 مہینے میں شاید پی ٹی آئی میں آیا ہے. مطلب جو مین سٹریم لوگ تھے, جو کہ میں نیچے کے ورکر کی بات کر رہی ہوں, اس کو بھی نہیں ٹکٹ ملا. تو یہ جو وکیل آ گئے ہیں, ایک وکلا کی ایک پورا ہجوم ہے پی ٹی آئی میں, یہ کیا اگر آ گیا؟ قربانی بہت بڑی ہے نا. دیکھیں اگر آپ 4-5 مہینے کیسز کریں اور اس کی فیس نہ لیں تو پھر آپ کو پارٹی پہ تو قبضہ کرنا پڑے گا. ریپرزنٹیشن کیسے کریں گے؟ میں وہی کہنے لگا ہوں نا, مجھے پارلیمان میں کیا کریں گے؟ جب میں دیکھتا ہوں حامد خان کو دیکھتا ہوں تو پہلے دن عمران خان پریس کانفرنس کرتا ہے لاہور میں, تو وہ وہاں اس کو ڈکلیئر کرتا ہے نائب صدر. کوئی مجھے ایک بندہ دکھا دیں جو 27 سال, مجھے وہ بندہ دکھا دیں جنہوں نے قربانیاں دی. میں پارٹی کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اب آپ نے 4-5 مہینے میں جس بندے نے آپ نے فیس نہیں لی وہ ٹاپ پہ چلے گئے. پولیٹیکل فیس ختم ہے اس کا ختم. صرف آپ کو ایشو کیا بنا؟ آپ کو یہ ایشو بنا کہ یار یہ اچھا وہ مروت, مجھے لگا کہ پاکستان میں قبضہ کس پہ کیا اس نے آگے؟ سوشل میڈیا پہ. وہ ہر جگہ وہ لفافے بھی بنا رہا ہے. کیا رہا ہے آپس کی لڑائیاں بھی ہیں. میں 2-3 نام آپ کو بتا دوں نا
کہ گوہر خان صاحب آتے ہیں پیپلز پارٹی میں رہے, یہ مروت رہا ہے جمیعت, یہ مولانا کا بندہ رہا ہے, اطہر صدیق کا مجھے سمجھ نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں عمران خان کا وزیر ہوں, وکیل ہوں, پتہ نہیں کون سے. اچھا لطیف کھوسا صاحب ساری زندگی پیپلز پارٹی میں رہے اور ان کے کاغذ بھی پاس ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے ایجنگ ایک چیز ہوتی ہے, نام آپ کا بڑا ہے, آپ کو جمعہ 4 دن آپ کو کیسز ہوئے ہیں, آپ اعتزاز کے ساتھ نے پریس کانفرنسز کی ہے, تو آپ پارٹی کا بھی فیس بن گئے, ایم این اے بھی بن رہے. ویئر از پی ٹی آئی؟ تھینکس ٹو عمران خان. یہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت نوٹیفیکیشنز جاری کر رہے ہیں, عمر ایوب صاحب ہی ہیں نا, آخر ان کی مرضی سے ہو رہا ہے نا, وہ ایک سیاست دان ہے, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ پولیٹیکل فیس تو غائب ہو گیا ہے بالکل. دیکھیں ملک جو ہے نا یہ بادشاہ آدمی ہے اور اس کو اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا, اور یہ بڑے معصومیت سے کہتا ہے فیس ختم ہو گئے. فیس ختم کس نے کی ہے؟ کس نے سیاسی رہنماؤں کے گھر میں پی ٹی آئی کے گھر میں پولیس بھیج کے ان کی خواتین سے بدتمیزی کی؟ کس نے ان لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کون یہ نگران حکومت نے جس طرح گھروں میں گھس کے خواتین سے بدتمیزی کی اور جو پہلی لیئر, دوسری لیئر, تیسری لیئر کا خاتمہ کیا, کس نے کیا؟ اس کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی یہ کہہ دیا جائے کہ والو کڑیو ونڈی دی شہ لے جاؤ اور جو آ جائے میدان میں اسے ٹکٹ دے دیں؟ کیا وکلا جو ہیں وہ کوئی غیر ذمہ دار طبقہ ہے؟ کیا وکلا قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں؟ آپ نے ایک منٹ بھی بات, یار میں آپ جب بولتے میں نہیں بولتا بیچ میں, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں میرا پیر آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے, آپ ایک دم نہیں تم ایسے گھبرا جاتے نروس ہو جاتے ہو, مجھے اچھا نہیں لگتا تم نروس ہو جاتے ہو. اظہر صدیق صاحب مجھے لگتا ہے نروس نہ کوڑی شکل بناؤ گے تو بندہ نروس ہی ہوگا. پلیز یار نروس نہ کرو, ترس کھاؤں آپ پہ, نہیں اپنے آپ پہ ترس کھاؤں, اپنے آپ پہ ترس کھاؤں. یو آر ہیئر ٹو ڈیبیٹ, یا بات کرنے کے لیے بیٹھے ہو, گھبرا جاتے ہو, پھر کہا تو مجھے پانی پلاؤ, میرا بلڈ پریشر ملک نو چیک کراتا ہے, چلو اب بات کر لو. یہ کسی نے اسے بتایا کہ تو بولتا رہے تاکہ وہ بولے گا نا تو وہ ضرور کوئی ایسی بات کر دے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ جس طرح مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے نا, میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں بات ختم کر کے بڑے آپ ان کی طرف نہ دیکھا کریں, ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں. اظہر صدیق کا جو یہ کہہ رہے تھے, بھئی اظہر صدیق کا کنٹریبیوشن ہے پی ٹی آئی کے لیے, اسٹرگل ہے اس کی, اس نے چاہے فری مقدمات لڑے, اب اس کے گھر پہ کیا حملہ نہیں ہوا, کیا اس کو تھریٹس نہیں ملے؟ تو اگر وہ ملے اور وہ لوگ اگر آج کھڑے ہو کے, جب سارے ہی بھاگ گئے پاٹے خان معصوم خان کو چھوڑ کے, اور وکلا اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے اگر انہیں ٹکٹ مل رہی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اگر کوئی سیاسی فیس ہی نہیں چھوڑا جو ٹکٹ کے لینے کے لیے وہ درخواست کرے, آپ تو ہوا گزرے اور پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ٹکٹ لینے لگا ہے پی ٹی آئی کا, تو وہ چکے جاندہ ہے. ہاں, اٹس جسٹ اے ڈیبیٹ کہ پولیٹیکل فیس ختم ہو گیا ہے, وکلا آ گئے ہیں سارے, اور ابھی بھی کیونکہ ہم تو ایک جرنلسٹک اوپینین دے رہے ہیں کہ امید ہی جاتی ہے کہ جب ایک پالیٹکس کو سمجھنے والا بندہ جب کیمپین چلائے گا, الیکشن میں اترے گا, لوگوں کو بہتر انگیج کرے گا, لیکن اس وقت واقعی ڈائنامکس ہی ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں. تو اگر ہمیں پارلیمان میں بھی وکلا نظر آنا شروع ہو گئے تو پھر سمجھ جائیں گے پاکستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس بھی چینج ہو گئے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور جو گدو پاور پلانٹ میں ٹیکنیکل ایرر ہے, اس کی وجہ سے جو ٹرانسمیشن لائنز میں پرابلم ہے, اس کو آج 3 دن ہو گئے. لاہور جیسے شہر میں 6 سے 8 گھنٹے کی مستقل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور وزیر اعظم خود بتا رہے ہیں کہ 10,000 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے. یہ ساری پرابلمز وہ ہیں جو بیسکلی آپ کی اٹینشن مانگتی ہیں. میں ایز اے پرائم منسٹر بات کر رہی ہوں, ایز اے گورنمنٹ بات کرتی ہوں, لیکن پاکستان میں جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ بھی وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کے کرنے کی بالکل نہیں ہے. ایک تو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے وہ باتیں کرنا بیکاز کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی ٹارگیٹڈ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں. ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں. محفوظ رہنا مشکل ہے. قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی. جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نہ, جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا. ایک تو اس رویے سے تبدیل کی ضرورت. ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے, ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں. جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں. اچھا, سوال اسٹوڈنٹ نے یہ کیا ہی نہیں تھا,
جو جواب دیا انہوں نے, اسٹوڈنٹ نے سمپل پوچھا تھا کہ نور مقدم کیس ہے اور اس طرح کی کیسز ہیں, زینب والا کیس تھا. وہ جو ایسے کیسز ہوتے ہیں جن پہ ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے, اس پہ تو ہماری عدلیہ اتنی ایکٹیو نظر نہیں آتی. جیسے ہی ہائی پروفائل کیسز آتے ہیں ہماری عدلیہ سو موٹو بھی لے لیتی ہے سب کچھ. انہوں نے جواب میں قاسم کے ابا کے اوپر بات ڈال دی, انہوں نے جواب میں وہ بات کی جو نگران وزیر اعظم کو نہیں کرنی چاہیے, اور وہ یہ مستقل کر رہے ہیں بائی دا وے. میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے بات کی, میں نے بڑے غور سے سنی ان کی بات. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو ہم اداروں میں جو چیزیں ہمیں فائدے میں ہو تو وہ ہم کر لیتے ہیں, جو ہمارے فائدے میں نہ وہ نہیں کرتے. آپ کا صرف ایک کام ہے, الیکشن کمیشن نے اس ملک میں فیئر اور فری الیکشن کرانے ہیں, ون لائنر. آپ کا کام ہے ہر چیز کی وہ فیسیلیٹیشن کرنا. اس ملک میں اگر ایک سیاستدان قاسم کا ابا ہے تو پھر آپ کا رائٹ ہے. اس ملک میں تو پھر آپ کا صرف کام ہی نہیں ہے آپ کمنٹ کر جائیں, یہ آپ کا تعلق ہی نہیں. آپ کی غیر جانبداری, آپ کی اخلاقی قانونی اس منصب کی ضرورت ہے. جب آپ ایک نام لے رہے ہیں تو آپ نے بھی وہی کام کیا جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں. بھئی ہم چھوٹے موٹے کمیونیکیشن کے لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ میسج کے اندر ایک میسج ہوتا ہے. میسج بیسیکلی آپ نے طریقے سے کہہ دیا, مجھے تو ابھی تک وہ بھی ہضم نہیں ہوئی بات, حالانکہ میں ہمیشہ کرٹک ہوں عمران خان کا. مطلب آپ کا کام نہیں کہ آپ کہ جی اس کی تو ریاست سے لڑائی ہے, آپ نے سیدھا میسج دے دیا, کہہ دیا. اب جو پوائنٹ ہے, اگر آپ اس طرف آ گئے, آپ اپنی جو ذمہ داری ہے اس پہ نہیں. آپ نظام عدل پہ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نظام عدل پہ اس لیے آ رہے ہیں. کل بھی جو بلوچ پروٹیسٹرز کا معاملہ تھا اس میں بھی وہ سب کچھ نظام عدل پہ ڈالتے رہے, آج بھی وہ سب کچھ نظام عدل پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ آپ کا اگر کام ہے, ایک منٹ میں جاواں تے میں کتنے جاواں, میں منجی کتنے ڈاواں. آج جو نظام عدل ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. مطلب اب اس سے کیا تو مجھے بتا دو پھر اسی کتنے جائے گی. سمجھ جائیں. اب یہ بتا دیں کہ مطلب اس طرح کی نیوٹرل سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے الیکشن ٹھیک ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, میں تو وزیر اعظم صاحب کو داد دوں گا کہ وہ ہم ماضی سے نہیں سیکھتے, وہ تیزی سے سیکھتے. پچھلے 2-3 تعلیمی اداروں میں جو ان کے ساتھ ہوئی, اس بار انہوں نے بڑے سلیکٹیو سوال دے کے بچوں کو بٹھا دیا تھا, اور وہ بچے بھی اچھے تھے, رٹو بچے تھے. انہوں نے وہی سوال کیا جس کے وہ جواب دینا چاہتے تھے, اور خاص ٹارگٹ میں جواب دینا چاہتے تھے. تو یہ اٹس اے گڈ اٹیمپٹ. WWF آج میں نے دیکھی, مجھے اچھا لگا. اور اب عدلیہ پہ جو ہے اس کا جواب تو خیر چیف جسٹس صاحب خود دیں گے, دینا چاہیے. ہاں, لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ جو شخص آئین کو توڑ کے عدلیہ کے سارے پہ ابھی بھی نگران وزیر اعظم ہے, وہ نظام عدل کی بات نظام عدل پہ بات کر رہا ہے. ایک ایسا شخص جس کی آنکھوں کے سامنے پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو رگڑا لگ رہا ہے, وہی نظام عدل کی بات کر رہا ہے. ایک ایسا شخص جس کی آنکھوں کے سامنے, جس کی فیسیلیٹیشن سے مجرموں کو اقتدار منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ عدلیہ پہ بات کر رہے ہیں. ایک اور سنوا دوں آپ کو ان کی گولڈن ورڈز. جی میں اس پہ ذرا پھر تھوڑا سا 2 جملے اور بولنا چاہتا ہوں, آپ کو دکھائیے. اچھا نہیں ٹھیک ہے, اس کو چھوڑیں. یہ بتا دیجئے صرف کہ جب وہ لوگ جو سیبوٹاج کر رہے ہیں, میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں الیکشن کو, اگر سپریم کورٹ انہیں بلا لیتی ہے تو اس میں پہلے 2 نام کون سے آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو انہیں چیف الیکشن کمشنر کو بلانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ان کو بلا کے کہنا چاہیے کہ تو چاہنا کی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کیا چاہتے ہیں, سیکنڈ نیم, ٹھیک ہے. دوسرا پھر وزیر اعظم صاحب کو یہ وہاں بھی ایسے ہی بات کریں گے, موجیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. یہ وہاں بھی ایسے ہی بات کریں گے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مجھے تو دیکھیں ایمانداری کی بات ہے کہ آج جب انہوں نے کہا کہ قاسم کے ابو کو حمید کی اماں نظر نہیں آتی, تو مجھے اچھا لگا کہ چلو اسے نظر نہیں آتی, آپ کو تو حمزہ کے تایا نظر آتے ہیں نا, میاں صاحب کے کوڑم نظر آتے ہیں نا, آپ کو تو حسن حسین کے ابو نظر آ رہے ہیں نا. تو ماشاءاللہ آپ کی نظر بہت تیز ہے, ٹھیک ہے, عقابی نظر ہے ان کی. ان کا اینٹینا ہمیشہ قاسم کے ابا کی طرف جاتا ہے, کیوں؟ بھائی دیکھیں ان کو, یہ تو کسی ٹائم میں بڑے فین تھے. نہیں میں جو تھوڑا سا چھوٹا سا سچ بول دوں, ویسے بولنا نہیں چاہیے. ان کو پوائنٹ کیا تھا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے, اور ایک بہت عظیم ہمارے فیصل آباد کے ایک لیڈر ہیں, میں بڑا ان سے امپریس ہوں, بڑے اصول پرست ہیں وہ بھی, ان دونوں نے ان کی تلاش کی تھی. مگر ان کو پتہ ہے کہ ریاست کدھر دیکھ رہی ہے, ان ایسے زیادہ میں سچ آپ کو کیا بتاؤں. تو یہ اتنے سمجھدار ہیں, مطلب کہ بتانا کہ جب وہ میاں صاحب کی اور راجہ ریاض صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے جیب سے ایک پرچی نکال کے کہا کہ یہ وزیر ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں, جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, دیکھیں پولیٹیکل کلچر کی ٹریجڈی کیا ہے. پولیٹیکل کلچر کی اور جرنلسٹ کی بھی یہی ذمہ داری ہے. اگر ہم سب کانشیسلی عوام کو نہیں نہ دیکھ رہے تو پھر نہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہم تو ہیں نا جرنلسٹ, نہ پولیٹیشین ہے. ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیشین اگر جرنلسٹ بھی ہے, کوئی بھی ہے, دیکھیں ریاست
ایک بڑی مقدس چیز ہے, ہم نے اس کا احترام بھی کرنا ہے, اس کا خیال بھی رکھنا ہے, مگر ریاست عوام نہیں ہے, ریاست کے پاس پاور ہے, قانون ہے, عدالتیں ہیں, پولیس ہے, ایجنسیز ہیں, ہم نے لوگوں کی بات کرنی ہے. تو یہ مجھے ہمیشہ جب میں ان کی شکل دیکھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ پنجابیوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہے. بھائی اس سے زیادہ میں کیا آپ کو ان کا کام ہے 3-4 مہینے کا. جب یہ اس منصب سے نیچے تشریف لائیں گے آپ انہیں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو آج ابھی شارٹ ہم نے دیکھا کیونکہ جو انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ ریویل کیا ہے, جی جو انہوں نے ایک دفعہ مائنڈ سیٹ ذہن میں آیا تو چلوا لیں, ذرا چلائیے گا پلیز. دہشت گردوں کے بھی تو لواحقین ہوتے ہیں نا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی مائیں بھی نہیں ہیں, بہنیں بھی نہیں ہیں, ہم ان کے احتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن ان لواحقین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دہشت گردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے. یہ لواحقین کی دہشت گردی کرنے کے حق کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اس کا مجھے مطلب سمجھا دیں. آپ نے خاصے کی ایک چیز تھی وہ بھی وہ ہمارے ناظرین کو ضرور دکھانی تھی, جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کی ساس ظالم ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے, اگر آپ کو محبت اور نوکری میں انتخاب کرنا پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے کوشش کی ذرا سیریس چیزیں چلا دوں. ٹھیک ہے, وہ بھی کل آپ ضرور دکھائیے گا, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ اتنی ٹینشن ہے مجھے نا. بجلی نہیں آ رہی, آپ کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے, اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ پہ چل رہے ہیں, ڈیفالٹ کے قریب ہے, مولانا کہتے ہیں جولائی میں بجٹ جون میں نہیں آ سکے گا, اور آپ جو بتا رہے ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم ان کی ایکٹیویٹی ہے ٹک ٹاک والی ایکٹیویٹی. کسی کو خوش کرنے میں کیا نہیں میں ایسے تنقید کر ملک صاحب کہ مجھے نا زبیدہ آپا کے جانے کا نا بڑا دکھ ہوا تھا, اللہ ان کے درجات بلند کرے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خلا پور ہوگا. جس طرح کے ٹوٹ کے جس طرح کے ٹوٹ کے آج انہوں نے بتایا نا کہ ساس کے لیے کیا کرنا ہے, محبت کے لیے, نوکری کے لیے, مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک جملہ, مجھے پتا ہے آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے, آپ نے جن 4-5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا نا, لیکن میں صرف 2 جملے کہوں گا کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, خدا کی قسم لوگوں کے گھروں میں بھوک ناچتی پھر رہی ہے, اور وہاں پہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ٹک ٹاکر اور یہ مزاحیہ کھا کے پیش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی ایک شخص ہی ہمیں ایسا مل جائے جو چاہے 3 مہینے کے لیے آئے یا 3 دن کے لیے آئے, اور وہ صرف نو کامنٹس کہنا سیکھ لے اینڈ نو کیمرہ کہنا سیکھ لے, اور صرف اس کے فیصلے بے نظر آئیں, اس دن یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. I'll see you tomorrow.